بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، گردے انسانی جسم کا اہم ترین عضو ہیں۔ گردے ہمارے جسم میں گمنام ہیرو کی طرح ہوتے ہیں جو کچرے اور اضافی مواد کو خارج کرتے ہیں، جبکہ یہ نمک، پوٹاشیم اور ایسڈ لیول کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، جس سے بلڈ پریشر معمول پر رہتا ہے۔ جسم میں وٹامن ڈی کی مقدار بڑھتی ہے اور خون کے سرخ خلیات بھی متوازن سطح پر رہتے ہیں۔ لیکن اگر گردے کسی مرض کا شکار ہو جائیں تو یہ تکلیف دہ اور جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ دنیا بھر میں ہر سال 50,000 سے زائد افراد گردے کے مختلف امراض میں مبتلا ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ پاکستان میں اس حوالے سے مستند اعداد و شمار تو دستیاب نہیں، مگر ایک اندازے کے مطابق لاکھوں افراد گردے کے مختلف امراض میں مبتلا ہیں، جبکہ ایسے مریضوں کی تعداد میں بھی سالانہ 15 سے 20% اضافہ ہو رہا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ گردوں کو ہونے والے نقصان کی علامات کافی واضح ہوتی ہیں، مگر اکثر افراد گردے کے امراض کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تاہم گردوں کے امراض کی خاموش علامات کو جان لینا بھی زندگی بچانے کا باعث بن سکتا ہے، جن کے سامنے آتے ہی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو گردوں میں خرابی یا کسی مرض میں مبتلا ہونے کی علامات بتائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظتی تدابیر سے بھی آگاہ کریں گے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ نمبر 1، غیر معمولی خارش۔ اگر گردے درست طریقے سے کام کر رہے ہوں تو وہ دوران خون سے کچرا صاف کرتے ہیں۔ گردے جسم میں خون کے سرخ خلیات کی سطح بڑھانے، نیوٹریشن اور منرلز کا مناسب توازن برقرار رکھنے میں بہت مددگار ہیں، مگر جب یہ توازن بگڑتا ہے تو اس کا اثر شخصیت اور جلد پر بھی مرتب ہوتا ہے، جو کہ خون میں جمع ہونے والے کچرے پر منفی رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ ایسا ہونے پر سرخ نشانات اور خارش کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی جلد خشک اور خارش زیادہ ہو رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے، اور خارش کے لیے کوئی دوا لینے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ لینا چاہیے۔ نمبر 2، منہ کا ذائقہ بدلنا۔ گردوں کے افعال میں خرابی سے دوران خون میں زہریلا مواد جمع ہونے لگتا ہے، جس کا اثر منہ کے ذائقے پر مرتب ہوتا ہے اور کھانا تلخ، کڑوا یا معمول سے ہٹ کر لگنے لگتا ہے۔ گوشت کھانے کا لطف ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سانسوں میں بھی بو پیدا ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، دل خراب ہونا۔ اگر جسم میں کافی مقدار میں کچرا جمع ہو جائے تو دل متلانے یا قے کا تجربہ اکثر ہونے لگتا ہے۔ در حقیقت یہ جسم کے اندر جمع ہونے والے مواد سے نجات کی کوشش کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دل متلانے کے نتیجے میں کھانے کی خواہش ختم ہونے لگتی ہے۔ اگر ایسا کچھ عرصے تک ہوتا رہے تو جسمانی وزن میں بہت تیزی سے کمی آتی ہے۔ نمبر 4، آنکھوں کی گرد جگہ کا پھولنا۔ گردوں کے نظام میں خرابی کی ابتدائی علامات میں سے ایک آنکھوں کے ارد گرد کا حصہ پھولنا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی جانب اشارہ ہوتا ہے کہ گردوں سے بڑی مقدار میں پروٹین کا اخراج پیشاب کے راستے ہو رہا ہے۔ اگر ایسا ہونے پر جسم کو مناسب آرام اور پروٹین ملے اور پھر بھی آنکھوں کے ارد گرد پھولنے کا عمل جاری رہے تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ نمبر 5، زیادہ یا کم پیشاب آنا۔ چونکہ گردے پیشاب کے لیے ضروری ہیں، لہٰذا جب وہ کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو اکثر لوگوں کو پیشاب کی خواہش تو ہوتی ہے مگر آتا نہیں، جبکہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو عام معمول سے ہٹ کر واش روم کے زیادہ چکر لگانے لگتے ہیں۔ متعدد افراد کو یہ مسئلہ راتوں کو جاگنے پر مجبور کرتا ہے۔ نمبر 6، سانس میں بو اور زبان کا ذائقہ بدلنا۔ جب کچرا خون میں جمع ہونے لگتا ہے تو کھانے کا ذائقہ بدلا ہوا محسوس ہوتا ہے اور منہ میں دھات یا میٹالک ذائقہ رہ جاتا ہے۔ اسی طرح سانس میں بو پیدا ہونا بھی دوران خون میں بہت زیادہ زہریلا مواد جمع ہونے کی علامت ہے۔ مزید برآں ایسا ہونے پر گوشت کھانے یا کھانے کی خواہش کم یا ختم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں جسمانی وزن میں غیر متوقع کمی آتی ہے۔ ویسے منہ کا ذائقہ بدلنے کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں اور عام علاج سے مسئلہ دور ہو جاتا ہے۔ تاہم اگر یہ علاج کے باوجود برقرار رہے تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ نمبر 7، پیشاب میں تبدیلی۔ کم یا زیادہ پیشاب آنے سے ہٹ کر پیشاب میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے، جیسے اس میں خون آ سکتا ہے۔ اس کا رنگ عام معمول سے ہٹ کر گہرا یا ہلکا ہو سکتا ہے، جھاگ دار بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 8، چہرے، ٹانگوں، پیر یا ٹخنوں پر سوجن۔ گردوں کا کام جسم سے کچرے کو سیال شکل یا پیشاب کی شکل میں خارج کرنا ہوتا ہے۔ اگر گردوں کے افعال سست یا کام نہ کریں تو یہ سیال جسم میں جمع ہونے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں جسم کے کچھ حصوں جیسے پیروں میں سوجن مستقل رہنے لگتی ہے۔ نمبر 9، بہت زیادہ تھکاوٹ۔ گردوں کے افعال میں کسی فرد کے ہیموگلوبن کی سطح کو ریگولیٹ کرنا بھی شامل ہے۔ جب یہ عمل متاثر ہوتا ہے تو خون کی کمی ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں جسمانی توانائی کم ہوتی ہے اور آپ ہر وقت بہت زیادہ تھکاوٹ یا غنودگی محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 10، بلڈ پریشر میں اضافہ۔
ایک بار گردوں کو نقصان پہنچ جائے تو وہ بلڈ پریشر کو مؤثر طریقے سے کنٹرول نہیں کر پاتے، جس کے نتیجے میں شریانوں میں خون کا دباؤ بڑھتا ہے، جو شریانوں کو کمزور کر کے گردوں کو مزید نقصان پہنچاتا ہے۔ نمبر 11، دھڑکن تیز ہونا۔ اگر گردوں کو نقصان پہنچے تو جسم میں پوٹاشیم کی مقدار بڑھنے لگتی ہے، جو دل کی دھڑکن میں غیر معمولی تیزی کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ نمبر 12، مسلز اکڑنا۔ گردوں کی کارکردگی میں کمی آنے سے الیکٹرولائٹ عدم توازن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیلشیم کی سطح میں کمی اور فاسفورس کا کنٹرول سے باہر ہونا مسلز اکڑنے کا باعث بنتے ہیں۔ نمبر 13، بے خوابی۔ جب گردے اپنے افعال درست طریقے سے سر انجام نہیں دے پاتے تو اس کے نتیجے میں زہریلا مواد جسم سے پیشاب کے راستے خارج نہیں ہو پاتا اور خون میں موجود رہتا ہے۔ اس مواد کی سطح بڑھنے سے سونا مشکل ہو جاتا ہے اور بے خوابی کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گردوں کے مریضوں میں نیند کے دوران سانس لینے میں مشکل کا عارضہ بھی سامنے آ سکتا ہے، اور اگر کوئی فرد اچانک خراٹے لینے لگے تو اسے بھی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ نمبر 14، بھوک نہ لگنا۔ یہ بہت عام علامت ہے جس کی وجہ گردوں میں خرابی کے نتیجے میں جسم میں زہریلے مواد کا اکٹھا ہو جانا ہے، جس کے باعث کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا۔ اگر آپ گردوں کے مسائل سے بچنا چاہتے ہیں تو ان تدابیر کو اپنا لیں۔ نمبر 1، اینٹی بایوٹکس کا زیادہ استعمال۔ بیکٹیریا سے لڑنے والی مخصوص ادویات کا زیادہ استعمال بھی گردوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ورم کش ادویات کا بہت زیادہ استعمال گردوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور طویل المیعاد بنیادوں پر ان ادویات کا استعمال بھی گردوں کے دائمی امراض کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ان ادویات کے استعمال کرنے سے گریز کریں۔ نمبر 2، ہربل سپلیمنٹ سے بچیں۔ یہ سپلیمنٹ بھی گردوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ اس صورت میں زیادہ نقصان دہ ہو سکتے ہیں جب آپ پہلے ہی گردوں کے امراض کا شکار ہوں، کیونکہ اس سے حالت زیادہ بدتر یا ادویات کے اثر کو متاثر کر سکتے ہیں۔ کسی بھی ہربل سپلیمنٹ کو استعمال کرنے سے قبل ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ نمبر 3، غذا کی پہچان۔ اب جو کچھ بھی کھاتے یا پیتے ہیں گردے ان کو پروسیس کرتے ہیں۔ اس میں وہ سب کچھ بھی شامل ہے جو نقصان دہ ہو سکتا ہے، جیسے بہت زیادہ چربی، نمک اور چینی۔ وقت کے ساتھ نقصان دہ غذا ہائی بلڈ پریشر، موٹاپا، شوگر اور دیگر امراض بھی گردوں کے افعال کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں صحت بخش غذا جیسے سبزیاں، پھل اور اجناس کا زیادہ استعمال اور کم پروسیس غذائیں گردوں کی صحت کو مستحکم رکھتی ہیں۔ نمبر 4، نمک کا مناسب استعمال۔ نمک لوگوں پر مختلف انداز سے اثر انداز ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں میں اس کی زیادہ مقدار سے پیشاب میں پروٹین کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جو کہ گردوں کے لیے نقصان دہ یا گردوں کے امراض کو زیادہ بدتر بنا سکتی ہے۔ بہت زیادہ نمک ہائی بلڈ پریشر کا امکان بھی بڑھاتا ہے، جو کہ گردوں کے امراض کی ایک عام وجہ ہے، اور اس سے گردوں کی پتھری کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 5، پانی پینا۔ پانی گردوں کے لیے بہت اہم ہے اور یہ کچرے کو پیشاب کی شکل میں مثانے کی جانب دھکیلتا ہے۔ اگر پانی کم پیا جائے تو گردوں کے اندر موجود ننھے فلٹرز کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں، جس سے گردوں میں پتھری اور انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ در حقیقت پانی کی معمولی کمی بھی گردوں کو اس صورت میں نقصان پہنچا سکتی ہے جب اکثر آپ پانی کم پینا عادت بنا لیں۔ موسم کو مد نظر رکھ کر روزانہ 4 سے 6 گلاس پانی پینا ٹھیک رہتا ہے، تاہم بیماری کی صورت یا موسم گرم ہونے پر جسم کو زیادہ پانی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ نمبر 6، ورزش۔ صحت بخش غذا کی طرح ورزش بھی شوگر اور امراض قلب جیسے مسائل سے بچانے میں مدد دیتی ہے، جو کہ گردوں کو نقصان پہنچانے والے عوامل ہیں۔ مگر اچانک ہی سست طرز زندگی کو چھوڑ کر بہت زیادہ ورزش کرنا بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر جسم اس جسمانی مشقت کے لیے تیار نہ ہو تو گردوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آسان حل تو یہ ہے کہ ہفتے میں کم از کم 5 دن 30 سے 60 منٹ تک ورزش کریں۔ اگر کافی عرصے سے ورزش نہیں کر رہے تو آسان ورزشوں سے آغاز کریں اور کسی بیماری کی صورت میں پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں۔ نمبر 7، تمباکو نوشی۔ تمباکو نوشی سے گردوں کے کینسر اور خون کی شریانوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ بڑھتا ہے، جس سے خون کی گردش سست ہونے سے گردے متاثر ہو سکتے ہیں۔ تمباکو نوشی ہائی بلڈ پریشر کے علاج کے لیے ہونے والی مخصوص ادویات کے اثر کو بھی متاثر کرتی ہے۔ یہ زیادہ سنگین ہو سکتا ہے کیونکہ ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے میں ناکامی گردوں کے امراض کی بنیادی وجہ ہے۔